کیا آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ آج کے دور میں اچھائی پر چلنا برائی کے راستے پر چلنے سے ہزار گنا مشکل ہو گیا ہے؟ 1400 سال پہلے میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی بات فرمائی تھی جو آج کے دور کی سچی تصویر نظر آتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں اپنے دین پر ثابت قدم رہنے والا ایسا ہوگا جیسے اس نے ہاتھ میں دہکتا ہوا انگارہ پکڑا ہوا ہو۔ اب ذرا غور کیجئے کہ انگارے کو ہاتھ میں پکڑنا کتنا تکلیف دہ عمل ہے۔ اگر پکڑیں تو ہاتھ جل سکتا ہے، اور اس دہکتے ہوئے انگارے کو اگر چھوڑ دیں تو ایمان جاتا ہے۔ آج ہم سب اسی کشمکش سے گزر رہے ہیں۔ ہمارا معاشی نظام ہی ایسا بن چکا ہے کہ اگر ایک نوجوان یہ فیصلہ کر بیٹھے کہ اس نے رشوت نہیں دینی، سود سے بچنا ہے اور صرف حلال کمانا ہے، تو اسے قدم قدم پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسے کہا جاتا ہے کہ تم تو بہت پیچھے رہ جاؤ گے، زمانے کے ساتھ چلو ورنہ بھوکے مرو گے۔ حلال پر ڈٹ جانا آج واقعی ایک انگارہ بن چکا ہے۔ اسی طرح ہمارے موبائل فون کو ہی دیکھ لیں، فیس بک، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پر جہاں ہر طرف بے حیائی اور فضول گوئی کا طوفان مچا ہوا ہے، وہاں اپنی نظروں کی حفاظت کرنا، کسی کی غیبت نہ کرنا اور غلط مواد، غلط کنٹینٹ جو ہے اس سے بچنا کتنا مشکل ہے۔ جب سے ٹرینڈ کے پیچھے دنیا بھاگ رہی ہے، تب دین کے حدود میں رہنا ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ آگ کے دریا سے گزر رہے ہوں۔ ہماری بہنوں اور بیٹیوں کے لیے حیا اور پردے پر قائم رہنا ایک بہت بڑی آزمائش بن گیا ہے۔ جب ارد گرد فیشن اور ماڈرن دکھنے کی دوڑ لگی ہو، تو ایسے میں حجاب یا با حیا لباس پہننے والی خاتون کو اکثر اولڈ فیشنڈ یا پسماندہ سمجھا جاتا ہے۔ پھر اس طنز کو سہنا اور اپنے فیصلے پر قائم رہنا انگارے کو مٹھی میں دبانے کے برابر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری شادی بیاہ کی تقریبات کو دیکھ لیں۔ اگر کوئی شخص سنت کے مطابق سادگی سے نکاح کرنا چاہے تو خود اس کے اپنے گھر والے اور رشتہ دار اس کے دشمن بن جاتے ہیں۔ لوگ کیا کہیں گے، یہی خوف کھا جاتا ہے۔ انسان کو یہی بات گناہ کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ پھر ایسے حالات میں لوگوں کی باتوں کی پرواہ کیے بغیر اللہ کو راضی کرنا یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ آج کے دور میں جھوٹ بولنا ایک ہنر یعنی سکل بن چکا ہے۔ مارکیٹ میں سچ بول کر سودا بیچنا مشکل ترین کام ہے۔ جو سچ بولتا ہے اسے ناسمجھ کہا جاتا ہے، لیکن یہی وہ انگارہ ہے جس کا تذکرہ حدیث پاک میں ہوا ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ مشکلات اس بات کی نشانی ہیں کہ ہم اسی دور سے گزر رہے ہیں جس کی پیشگوئی کی گئی تھی۔ لیکن یاد رکھیے، انگارہ پکڑنے والے کا ہاتھ تو جلتا ہے، لیکن اس کی تبش اس کے ایمان کو کندن بنا دیتی ہے۔